آج کا واقعہ سننے اور سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سنی ہونا ضروری ہے. سنی ہے تو اب آگے بیان کرتے ہیں. نبی آخر الزمان سرور لامکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عظیم نعمت سے سرفراز کیے گئے تھے. آج کی رات کیوں بلایا گیا تھا؟ آج کی رات کچھ خصوصی ہے. آج کی رات میں کچھ اسپیشل ہے. یہ 27ویں رات کو بلایا گیا. ارے شب قدر رمضان میں آتی، اس رات کو حضور کو سفر کرایا جاتا جس رات قرآن نازل ہوا. آج کی رات کا کیا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں بات یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سے تبلیغ اسلام کر رہے تھے، ہر دن کوئی نہ کوئی ایمان لے آتا تھا. حضور تبلیغ کرتے، کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر لیتا. لیکن یہ 26ویں رجب کی، یہ جو 26ویں رجب کا دن تھا، اس پورے دن حضور کی بارگاہ میں کوئی بھی اسلام قبول نہیں کیا. اور حضور کو سب سے زیادہ غم اور تکلیف کسی بات سے ہوتی تو ایمان نہ لانے سے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے میرے نبی کی صفت میں بیان کیا حریص علیکم بالمؤمنین، وہ رسول ہیں، اگر سب سے زیادہ ان کو کسی چیز کی طلب ہے تو تمہارے ایمان لانے کی طلب ہے. حضور اور کسی چیز کی طلب تم سے نہیں رکھتے کہ تم جائیداد دے دو، مال دے دو، کچھ نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے اگر کسی چیز کی طلب ہے تو تمہارے ایمان لانے کی. اور جب 26ویں رجب کو کوئی ایمان نہیں لایا تو حضور غمگین ہو گئے، دل ملال میں تھا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں سے کٹ کر کے ام ہانی کے گھر گئے، دروازہ بند کر کے آرام کرنے لگے. ام ہانی آپ کی چچیری بہن ہے، اور کہا بھی کسی کو ملنے مت دینا، آنے مت دینا، میں آج آرام کروں گا. غم سے دل بوجھل ہے. کیوں؟ کوئی ایمان نہیں لایا. اور دنیا کا دستور یہ ہے، ہم جب ہائی ڈپریشن میں چلے جائیں، ٹینشن میں چلے جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ گھومنے پھرنے کے لیے نکل جائیں سمندر کے کنارے، کسی باغیچے میں، کسی ہل سٹیشن پر، کہیں نہ کہیں جا کر کے اپنے دل کو ہلکا کر کے آئیں. تفریح کرنے کے لیے جائیں. دل کو ہلکا کرنے کے لیے انسانوں کا یہ مزاج ہے جب غمگین ہوتے ہیں. اور محبوب خدا جب غمگین تھا، اللہ تعالیٰ کا حبیب جب غمگین تھا، تو محبوب کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی اونچی جگہ پر جائیں، سمندر کے کنارے جائیں. اور دنیا کے باغیچے میرے نبی کے غم کو کیا ہلکا کرتے؟ رب تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا جبرائیل جاؤ، میرا محبوب غمگین ہے. دنیا والے دنیا کے باغ دیکھتے ہیں، میں اپنے محبوب کو جنت کے باغات دکھاتا ہوں. آج کی رات بلاؤ میرے محبوب کو، جنت کے باغات دکھائے جائیں غم ہلکا کرنے کے لیے، اور جنت کے باغات دکھائے جائیں، عرش و کرسی دکھائی جائے، سدرۃ المنتہا دکھائے جائیں، فرشتوں کے نظارے دکھائے جائیں، انبیاء کی امامت دکھائی جائے، اور عرش و کرسی لوح و قلم دکھائے جائیں. اس پر بھی نبی کا غم ہلکا نہ ہوا، سارے حجابات ہٹا دیے جائیں، میں خود اپنی زیارت مصطفیٰ کو کراؤں. آج یہ خصوصیت تھی، میرے نبی کے دل کو ہلکا کرنا تھا، میرے نبی کے غم کو تسکین میں بدلنا تھا. رب تعالیٰ نے آج کی رات بلایا. دنیا اپنے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے دنیا کے سیر و سفری کرتی ہے، مگر محبوب خدا جب غمگین ہو تو رب تعالیٰ جنت کی سیر کراتا ہے. اور ایک بات بڑی خاص، مفسر شہیر حکیم الامت علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ دیکھو کیا پیاری بات ہے، کیا پیاری بات ہے. یہ جو واقعہ معراج ہے نا، واقعہ معراج کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. یہ آیت یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اتنی تو مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے. 15ویں پارے کی شروع کی آیت ہے. شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. سبحان، سبحان، سبحان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جب پاکی بیان کی جائے. آپ کوئی بڑا کام دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں بیان کر رہا ہوں، تھوڑی دیر میں رکوں تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ سبحان اللہ کا لفظ آپ کی زبان پر آیا ہے کہ نہیں؟ جب کوئی اچھی بات لگے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ پھر بولو کیا کہتے ہیں؟ یہ میری تعریف نہیں ہے، تعریف اللہ کی ہے. کیوں؟ اللہ نے اتنی بڑی چیز اس کو عطا کی ہے. سبحان اللہ. بندہ خوشیوں کے موقع پر کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. اچھا یہ دیکھیں ہمارے گھروں میں بھی ماحول ایسا ہے، گھروں میں بھی ماحول ایسا ہے. بچہ کچھ بولنے لگ جائے تو آپ خوشیوں میں کیا کہیں گے؟
سبحان اللہ کہیں. اور کسی کی شادی میں خوبصورت نظر آنے لگے تو آپ کیا کہیں؟ سبحان اللہ, کیا اچھے لگ رہے ہیں. دولہا کیا لگتا ہے؟ سبحان. کسی کو خوبصورت دیکھا تو آپ نے کیا کہا؟ ماشاء اللہ بھی کہتے. سبحان اللہ, اللہ کی تعریف ہے, اللہ کی تعریف ہے. اللہ بلند و بالا ہے جو اس شان کے ساتھ اس کو عطا کیا. بات ٹھیک ہے. بندے کسی تعجب کی بات کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دماغ میں رکھو یہ بات, جب بھی کوئی بڑی بات دیکھیں تو بندے کیا کہتے ہیں؟ ذہن میں ہے یہ بات؟ اب سنو, معراج کی رات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بستر سے اٹھائے گئے, جبرائیل امین آئے اور آپ کو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے سفر پر آپ کو بلا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرم میں تھے. آپ کا سینہ چاک کیا گیا اوپر سے لے کر ناف تک, اور پھر دل مبارک کو جنت کے پانیوں سے دھویا گیا, پھر رکھا گیا. پھر اس کے بعد جبرائیل امین نے کہا کہ اب یہاں سے آگے کا سفر ہے, تجلیات بھر دی گئی ہیں, جو نور کی تجلیات آپ کو آگے کے سفر کے لیے طاقتور بنائیں گی. اب سفر ہو رہا ہے, لیکن ایک بات آپ بھی کہتے ہیں آج بھی, معراج کے سفر کا دولہا کون ہے؟ ہمارے نبی پاک کی ذات, مصطفیٰ کی ذات معراج کے سفر کی کیا ہے؟ وہ دولہا ہے. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ارے وہی تو دولہا ہے, حضور دولہا ہے. اسی لیے تو 1,24,000 کم و بیش بارات کی شکل میں مسجد اقصی میں انبیاء پہلے سے موجود تھے. دولہا آ رہا ہے, دولہے کو دیکھنا ہے, سارے نبی پہلے سے انتظار میں ہے یہ بات. اور یہ آج کی رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی رات, یہ بلا تشبیہ و بلا تمثیل. دنیا کی شادیاں کیا خوشیاں دیں گی, جو معراج کی رات میرے مصطفیٰ کو خوشیاں دی گئی, کیا خوشیاں دی گئی ہیں. ارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی میں آئے, اور وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ 1 منٹ 1.5 منٹ کے لیے, بلکہ روایتیں بتاتی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے بڑے انبیاء, وہاں جو جلیل القدر پیغمبر تھے, سبوں نے میرے نبی کی شان میں قصیدے بھی بیان کی, خطبے بھی پڑھے, اور نبی پاک نے ان کی امامت کرائی. جو نماز تھی وہ نبیوں کی نماز تھی, جس کے امام میرے مصطفیٰ تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء, امام المرسلین, امام الہدا, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ سفر معراج سننے کے لیے. اب جو پوائنٹ میں کہنے چاہ رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. ہمارے گھر سے جیسے ہی کوئی دولہا بنتا ہے, بہت سارے کنوارے بھی ہوں گے, بنے, اللہ تعالیٰ جلدی ان کو شادی عطا کرے. کیونکہ یہ دعا بھی کرنا ہے کہ اچھی اور نیک اور صالح عورت کسی کو مل گئی تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کو آدھی دنیا مل گئی. ہاں, اگر بگڑے ہوئے ہے تو آدھی جہنم دنیا میں ہے اس کی. دعا کرو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ ہمیں دنیا میں سب سے بہترین چیز عطا کر, وہ عورت عطا کر جو تیرے سے قریب کرے. خیر, شادی کی بات آئی ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, شادیوں کی جو خوشیاں ہیں, مجھے مثال بتانا ہے. عام طور پر رواج یہ ہے کہ دولہے کو گھوڑے پر بٹھا دیتے ہیں, گھوڑے پہ نہیں گھوڑی پہ, رواج یہی ہے نا, چاہے گھوڑے پہ بیٹھے, گھوڑی پہ بیٹھے, سواری پہ بیٹھتا ہے. دولہے کی ایک شان ہوتی ہے, حالانکہ ضروری نہیں ہوتا. اب تو یہاں ممبئی والے کہاں گھوڑی ڈھونڈیں گے, یہاں تو مرسیڈیز میں چلے جائیں گے. ہے تو کوئی سواری میں بیٹھتا ہے, کوئی سواری میں بیٹھتا ہے, کیسے سج دھج کر کے, تیار ہو کر کے, صحرا پہن کر کے بیٹھتا ہے, اور اس کو لے جانے والے اس کے قریبی رشتہ دار, ارے ماں بھی ہوتی ہے, باپ بھی ہوتا ہے, بھائی بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, ارے ان کی بلائیں اتار رہی ہوتی ہیں, صدقہ اتار رہی ہوتی ہیں. یہ جب شادی میں جانے کا وقت ہوتا ہے تو جب دولہا پورا ٹوٹل ریڈی ہو جائے اور سواری پر بیٹھ جائے تو لوگوں کی زبان سے اس کو دیکھ کر کے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ. کیا نکلتا ہے؟ اب سنو, یہ دولہا جب سواری پر بیٹھ جاتا ہے
تو دنیا اس کو کہتی ہے دیکھ کر سبحان اللہ کیا خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن میرے آقا بلا تشبیہ بلا تمثیل یہ دنیا کے دولہوں کی مثال ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی سفر پر جانے لگے، کون تھا گھر پر؟ ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں، لیکن جب اٹھایا گیا جبرائیل امین ساتھ ہیں، اور اس رات میرے آقا دولہا بنائے جا رہے ہیں، اور جنت سے پانی لایا گیا ہے، دھلا گیا ہے، کون سا لباس پہنایا گیا یہ وہ جانے، اور سواری کیا لائی گئی؟ براق کی سواری، جہاں تمہاری نظر جائے وہاں اس کا پہلا قدم پڑے، یہ براق کی سواری کھڑی ہے، ارے نورانی سواری ہے، اور اس پر جبرائیل امین نے کہا سوار ہو جائیں، میرے آقا بیٹھے ہیں۔ آج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ رات ہے جو دولہا کی رات ہوتی ہے اور سجنے کی رات ہے، تیار ہونے کی رات ہے، ایسے وقت میں رشتہ دار قریب ہوتے ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بہت کم عمری میں فوت ہو چکی تھی، اور باپ میرے آقا کے پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر چکے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بھائی نہیں، سگی بہنیں نہیں، رشتہ داروں میں کوئی آس پاس نہیں۔ دولہا جب بھی یہاں پر اپنی بارات میں جا رہا ہوتا ہے تو رشتہ دار کھڑے ہو کر کے اس کی بلائیں اتار رہے ہیں، صدقہ اتار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب نبی جا رہے ہیں براق کی سواری پر بیٹھے ہیں، کوئی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، بھائی بہن بھی نہیں ہے، لیکن براق پر جیسے ہی بیٹھے میرے رب نے پکارا، دنیا دولہوں کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتی ہے، محبوب تو براق پر بیٹھا ہے، اور کوئی اور نہیں کہے گا، میں کہوں گا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ رب نے فرمایا کیا اس پورے واقعے کو؟ سبحان الذی، یہ بھی سبحان اللہ کس نے کہا؟ ارے ہم تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اچھی چیز کو دیکھ کر، محبوب کی شان وہ ہے کہ خود بیان کرتا ہے سبحان اللہ۔ نبی پاک کی دولہے کی سواری کو دیکھ کر کس نے سبحان اللہ کہا؟ خود خالق کائنات نے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ میرے عزیزو، یہ یہاں تک شروعات ہے، اس کے بعد وہ سواری پر بیٹھے، یہ بھی ایک دلیل ہے ان خبیثوں کے لیے جو کہتے ہیں روح کے ساتھ سفر کیے تھے۔ ارے روح کے لیے براق کی کیا ضرورت تھی؟ روح کے لیے براق کی کیا ضرورت تھی؟ سواری آئی ہے اس لیے کہ جسم کے ساتھ گئے تھے، جسم کے ساتھ گئے تھے۔ وہ پورا واقعہ میں بیان بھی نہیں کر پاؤں گا، آپ بھی شاید تھک جائیں گے، پوری رات بھی لگ جائے اس کا ایک حصہ نہیں کمپلیٹ ہوگا۔ یہی تو کمال ہے اس معراج کے سفر کا، یہی تو کمال ہے کہ بیان کرنے میں گھنٹوں لگ جائیں، میرے مصطفیٰ کو سفر کرنے میں منٹ بھی نہ لگے۔ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، حضور کے سفر میں منٹ بھی نہیں لگے، اور ہمیں سننے میں گھنٹوں بھی لگ سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اب آپ کو میں جو زمینی حقیقت ہے، حضور جب گئے براق کی سواری لے کر، اور پہلے کہاں گئے؟ بیت المقدس۔ حضور کی زبان سے خود سنتے ہیں، میرے آقا کیا بیان کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جبرائیل امین آئے اور براق کو وہاں پر ایک دیوار میں ایک پتھر تھا، اس پر جبرائیل امین نے انگلی اس طرح سے لگائی تو سوراخ ہو گیا، اور اس میں براق کی رسی کو باندھ دیا۔ جانتے ہو بیت المقدس میں وہ سوراخ آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس کا دروازہ کھلا۔ حضور فرماتے ہیں سارے انبیاء وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، سارے انبیاء وہاں پر کھڑے تھے۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نماز اقصا میں یہی تھا سر کہ آیا ہو، یعنی ظاہر ہو جائے معنی اول و آخر۔ حضور اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اس کا معنی ظاہر ہو جائے، اسی لیے بیت المقدس میں لایا گیا کہ صف بستہ کھڑے تھے سارے وہاں پر، جو صف کے دست بستہ پیچھے کھڑے تھے، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، یعنی سارے نبی جو سلطنت کر کے گئے تھے وہ سب دست بستہ وہاں کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہونے میں سب سے آخری نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب سے آخری نبی ہیں کہ نہیں؟ تو حضور خاتم النبیین آخری نبی ہیں، یہ آخر کا معنی ہو گیا۔ حضور کے آخر ہونے میں یہ سمجھ میں آ گیا کہ آپ آخری پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے معراج کی رات حضور کو سب سے آگے بڑھایا،
आदम भी पीछे, मूसा भी पीछे, ईसा भी पीछे, इब्राहिम भी पीछे, इस्माइल भी पीछे, यूसुफ भी पीछे, जकरिया भी पीछे, सुलेमान भी अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम, सारे नबी पीछे, जो पहले आए वो भी पीछे। तो सबसे आगे बढ़ा कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैदा हुए सबसे आखिर में और बढ़े सबसे आगे। तो नमाज पढ़ाने के बाद ऐलान हो गया, देख लो इस मुस्तफा की जात को पैदा हुआ है आखिर, इमामत में अव्वल, इमामत में अव्वल। यही माना है अव्वल और आखिर का, वही है अव्वल। हाँ समझ के चलो, वही है अव्वल। हाँ, आखिर पैदा होने में और इमामत करने में अव्वल। अब सुनिए, मेराज की रात कितनी देर वहां पर मेरे आका ने इमामत की, कितनी देर नबियों के साथ उनके कसीदे सुने, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जाने। फिर उसके आगे का सफर है, पहले आसमान पर तफसील से हदीसों में आप भी पढ़िए कभी। इंटरनेट आप खाली गेम खेलने के लिए मत इस्तेमाल करो, हर जुबान में आपको मिल जाएगा। मेरे आका के मेराज का सफर ऑथेंटिक उलमाए अहले सुन्नत व जमाअत की लिखी हुई किताबों के जरिए से आप भी पढ़ें कुछ। पहले आसमान का दरवाजा खोला गया, मेरे आका वहां गए तो आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने मरहबा कहकर इस्तकबाल किया। ये वही नबी हैं जो बैतुल मुक़द्दस में पीछे नमाज पढ़ के भी गए। अब यहां पर एक कंफ्यूजन भी होता है ना, सवाल भी है कि वहां तो नमाज में सब थे, फिर आसमानों पे ये कब आए? मेरे अजीजों, वही दूल्हा की बात है। बाराती सारे हॉल में तो होते हैं, लेकिन दूल्हा के रिटर्न होने से पहले घर में पहले आ भी जाते हैं। दूल्हा आएगा अपनी शान के मुताबिक, लेकिन इस्तकबाल करने के लिए कुछ तो पहले आते हैं कि आने वाले दूल्हे का घर पे भी तो इस्तकबाल हो। तो ये नबी आदम अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात। तीसरे आसमान पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात। चौथे आसमान पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। पांचवें आसमान पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और नबियों से, छठे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, पांचवें पर हारून अलैहिस्सलाम से, छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। यह सुनने में आसान लग रहा है, एक आसमान से दूसरे आसमान के बीच का सफर 500 साल का है। 500 साल का। आपको सुनने में आसान लग रहा है, मेरे नबी ने सफर कर लिया। और सातवें आसमान के बाद जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई तो जिब्राइल अमीन साथ साथ जा रहे हैं लेकर, और उस रात सुना कि मलाए आला फरिश्तों ने कंदीलें रोशन कर दी कि नबी पाक आ रहे हैं, महबूब खुदा आ रहे हैं, जन्नत से मशालें रोशन कर दी जाएं, मशालें रोशन कर दी जाएं। एक बुजुर्ग बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, ये कंदीलें, ये मशालें क्यों रोशन कर रहे हो? रात के वक्त मुस्तफा आ रहे हैं, रख दो। इसलिए कि मैंने अपने नबी के चेहरे पर 70,000 हिजाबात रखे हैं, और वो हिजाबात में से एक भी हट जाए तो जमीन और आसमान के बीच रोशन हो जाए।